لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. جیسا کہ ہماری جو کلاس چل رہی تھی قصص الانبیاء، یہ چوتھی کلاس ہے. پہلی کلاس میں ہم لوگ آدم علیہ السلام کے بارے میں معلوم کیا، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہود علیہ السلام، اس کے بعد صالح علیہ السلام. یہاں تک جو نا ہمارا جو نا انبیاء کے جو قصہ ہو چکا ہے الحمدللہ. آج ہم لوگ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ صالح علیہ السلام معلوم یہ بھی بت کی عبادت کرتے تھے، بت کو پوجتے تھے. یہ قوم اللہ نے پورے قوم صالح کو جو نا اللہ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد جو قوم نے بت کی عبادت شروع کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی. یعنی کہ قوم صالح کے بعد جس قوم نے بت کی عبادت کی وہ کون سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم. جیسا کہ سب سے پہلی قوم جس نے بت کی عبادت کی وہ نوح علیہ السلام کی قوم. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اس نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سب سے پہلے کس نے بت کی عبادت کی؟ قوم عاد نے. قوم عاد کے بعد کس نے بت کی عبادت کی؟ قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے. اس کے بعد کس قوم نے بت کی عبادت کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم. سب سے پہلی جو بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن میں 20 پر 5 صورتوں میں ذکر ہے. یہ قصہ بڑا اہم قصہ ہے. 25 صورت پہ جو نا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے، بلکہ 70 پر 3 جگہ قرآن میں، مختلف جگہ قرآن میں جو نا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. یعنی کہ 20 پر 5 صورتوں میں قصہ ذکر ہے، لیکن اسی طرح 70 پر 3 جگہ مختلف جگہ جو ہے نا کبھی ایک صورت پہ 5 مرتبہ، اس طرح گویا کہ پورے قرآن میں 73 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. تو کتنا اہم قصہ ہے. اچھا، سب سے پہلی جو بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم یہ کیسا پیدا ہوا ہے؟ مطلب کیا قصہ ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے پیدا ہونے کا؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کئی مفسر جو ذکر کرتے ہیں کہ نمرود، نعوذ باللہ، پوری دنیا پر حکومت کیا ہے نمرود. وہ خواب میں دیکھتا ہے، یعنی کہ ایک ستارہ آتا ہے، ایک ستارہ آ کر جو ہے نا سورج اور چاند کی روشنی کو جو ہے نا ہٹا دیتا ہے. یعنی کہ ایک ستارہ جو ہے نا سورج اور چاند کی روشنی کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جبکہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، چاند کی روشنی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ستارہ جو ہے نا یہ سورج، یہ چاند، تمام کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. تو نمرود یہ واقعات جو ہے نا، یہ خواب جو ہے نا اپنے لوگوں کو بیان کرتا ہے، جو جادوگر ہی ہوں. جادوگر کہتے ہیں کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو جو ہے نا ہٹائے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا. یعنی کہ نمرود کو خواب کی تعبیر کیا معلوم ہوئی؟ یعنی کہ یہ ستارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نمرود ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ تیری حکومت کو ہٹا دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو نمرود نے کیا کہا؟ جہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے قتل کر دو. جس طرح فرعون نے کیا تھا اسی طرح نمرود نے بھی کیا تھا. نمرود نے کہا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کرو. السلام علیکم، کیا ویڈیو؟ نمرود نے کہا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے تو جو تم اس کو قتل کر دو. تو اسی طرح جو نا نمرود کے جو ماننے والے جو نا تمام لوگ نکلے، جہاں جہاں بھی بیٹا دکھتا، بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کرتے تھے.
بچی کو نہیں، بچہ کو قتل کرتے تھے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کے قریب پہنچتے ہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ماں جو ہے نا پریگننٹ ہوتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ماں کو معلوم ہوتا ہے جو نا یہ لوگ قتل کرنے کے لیے آ رہی ہیں، یہ بھاگ جاتی ہیں. بھاگتے بھاگتے ان کو پیٹ پہ درد شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں، ایک جو ہے نا ایک کچھ کٹا وغیرہ میں رکھ کر جو ہے نا کنارے رکھ دیتی ہیں ایک جگہ، کسی کو نظر نہ آئے، یعنی کہ گاؤں سے باہر چل جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر جو ہے نا گاؤں کے باہر نکل جاتی ہے، کہیں یہ لوگ قتل نہ کرے. پھر جادوگر کہتے ہی نمرود سے، اے نمرود، جس ستارہ جو سورج روشنی ختم کرے گا وہ ستارہ آ چکا ہے. یعنی کہ ان کو معلوم ہو گیا. جادوگروں نے کہا کہ نمرود، اب وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کرنے والا ہے. تو نمرود بہت زیادہ ٹینشن تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت کی. یہ جو مفسرین جو واقعہ ذکر کرتے ہیں، نمرود نے خواب میں دیکھا اس کی حکومت کو کوئی ختم کرنے والا ہے. اس کے بعد نمرود نے پورے بچوں کو قتل کیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. یہ ان کے پیدائش کا جو نا واقعہ جو مفسرین ذکر کرتے ہیں، اللہ عالم. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں. عراق میں ایک شہر ہے بابل، وہاں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. بابل ایک شہر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. جیسا کہ معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس. سام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام جو ہے نا ان کی نسل سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آئے تھے. اور ابراہیم، اب یہ جو لفظ ہے ابراہیم، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے. ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ ابن رحیم، رحم کرنے والا باپ. رحم کرنے والے باپ کو جو ہے نا ابراہیم بولتے. تو اس طرح جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا نام ابراہیم بھی رکھیے، کیونکہ ابراہیم کا معنی رحم کرنے والا باپ. عربی میں بولتی ہیں کہ ابن رحیم. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ یہاں اگر آپ تفسیری کتابیں آپ دیکھیں گے اس میں 2 قول ہیں. یہ قول آزر جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آزر. ایک قول. جو دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ تارہ، تا الف را ہا، یہ دوسرا قول ہے. مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جو ہے نا ان کا نام تارہ ہے. تب آزر کون ہی بھائی؟ کہتے ہیں ان کے چاچا ہیں، ان کے چاچا ہیں، کیونکہ عربی زبان میں چاچا کو بھی باپ بولتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آزر. والد جو اب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آزر ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ ہے کہ تارح. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے کہاں؟ پیدا ہوئے بابل میں، جو عراق میں ایک شہر تھا بابل، وہاں پیدا ہوئے. وہیں والد کے ساتھ تھے. جب بڑے ہوئے تو اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ والد جو ہے نا بت بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے نا بت بناتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تم توحید کے طرف آ جاؤ. یعنی کہ سورہ مریم میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے باپ تم خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے معبود کو بناتے ہو. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں. گویا کہ جو سبق مجھے اور آپ کو یہاں ملتا ہے، دین کی دعوت انسان اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے گھر سے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں تم اپنے گھروں سے دین کی دعوت شروع کرو. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ واقعہ جو مشہور ہے، پھر تمام لوگ جو ہے نا ہندوؤں کا جو عید ہے وہ جا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کہتے ہیں کہ آؤ جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. بیمار نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ نہیں جانا چاہتے تھے، ہندوؤں کی عید کو نہیں جانا چاہتے تھے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار. یہ واقعہ مشہور ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اپنے والد کو دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن والد نہیں مانے. پھر قوم والوں کو بھی دین کی دعوت دی، قوم والے بھی نہیں مانے. تو ابراہیم علیہ السلام سیدھا بت کے پاس آتے ہیں، جو بت جو لوگ بناتے ہیں بت، وہاں آئے ابراہیم علیہ السلام.
پورے بت کو جو ہے نا مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، پورے بت کو جو ہے نا پتھر توڑ دیتی، کیونکہ بت کا پتھر تھا اسے توڑ دیتے، توڑ کر جو ہے نا بڑے بت کے اوپر جو ہے نا تلوار لٹکا دیتے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے توڑا ہے علیہ السلام، تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابراہیم تم نے کیوں توڑا؟ لیکن پہلا کیا پوچھتے ہیں، ابراہیم کیا تم نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بت کو پوچھو، یہ بت کو پوچھو جسے تم مانگتے ہی نا، اسی بت سے پوچھو کس نے توڑا کر کے۔ حالانکہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام بت کو توڑے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، بس 17 سال ہے۔ آج ہم میں کتنے نوجوان ہیں جو 17 سال کی عمر میں ہم نے دین کی دعوت دی ہے؟ کتنے نوجوان ہیں آج؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 17 سال ابھی بچہ بڑا ہوا، ابھی بعد میں دین کی دعوت دے۔ کتنے نوجوان ہیں 17 سال کی عمر میں ہم نے دین کی دعوت دی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام 17 سال کی عمر میں دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بدھ کو توڑتے ہی اس کے بعد پورے قوم والے پلان کرتے اب ابراہیم علیہ السلام کو ہم جلانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بڑا گڑھا کھودتے ہیں، یہ 1 مہینہ تک اس میں لکڑی جمع کرتے ہیں، یعنی کہ اس گاؤں میں، یعنی کہ بابل شہر میں جو جو لوگ کافر ہیں تمام جاتے ہیں لکڑی لے کر جو ہے نا اس میں جمع کرتے، 1 مہینہ تک جو ہے لکڑی جمع کرتے، پھر 1 مہینہ تک اس لکڑی کو جو ہے نا بھڑکاتی، انگار رکھ کر بھڑکاتی، انگار رکھ کے بھڑکاتی، خود زیادہ نوت۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے کہ انہوں نے انگار اتنا گرم کر دیے تھے، جو انگار جو بھڑک رہا تھا اس کے اوپر اگر پرندہ بھی جائے تو جو ہے نا گر کو مر جائے گا، بھاپ کی وجہ سے، بس اتنا، یعنی کہ 1 مہینہ تک جو ہے نا لکڑی رکھ کر بھڑکا رہے تھے، یہاں تک کہ اتنا گرم تھا وہ، اگر پرندہ بھی جاتا جو ہے نا گرم کی وجہ سے پگھل کر جو ہے نا مر جاتا، یعنی کہ اتنا گرم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا کتاب میں آپ دیکھیں من جنیق، من جنیق ہوتا ہے، اس میں رکھ کر ایک چیز ہوتا ہے، اس میں رکھ کر جو ہے نا پھینکنا ہوتا ہے، کیونکہ انگار بہت گرم ہے۔ پورے قوم والے دور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جو ہے نا ایک منجنیق میں، ایک کٹورا جیسا سمجھیے، اس میں رکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام، اب پھینکنا ہے ابراہیم علیہ السلام، انگار میں پھینکنا ہے۔ ایسے وقت دیکھیے انسان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ایسے وقت جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کروں علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم السلام کو آگ میں پھینکتے والے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد۔ انسان کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، رب پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یہاں تک کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے جبرائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی جو نا ضرورت ہے، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو اللہ نے کہا کہ کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا، ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی، کیونکہ بعض ٹھنڈ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، کنٹرول نہیں پاتا ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور ساتھ میں سلامتی والی آگ بھی ہو جا، تاکہ ابراہیم کو ٹھنڈی میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ابراہیم السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم السلام کے لیے وہ آگ جو نا ٹھنڈی ہو اور سلامت والی ہو گئی، تو جل رہا تھا کئی دن تک۔ اس کے بعد بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 دن تک تھے، کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، نماز پڑھ رہے تھے 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اب لوگ جو ہے نا آ کر دیکھتے لگے، کیونکہ بہت زیادہ انگار تھے، انگار تھوڑا تھوڑا کم ہوا، اب لوگ آ کے دیکھتے لگے اب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی، جل گئے ہوں گے نعوذ باللہ۔ لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ لے، کس میں؟ آگ میں۔ اللہ نے حفاظت کی، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ تو یہ پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ جو نا ایک انسان کو آگ میں پھینکا گیا لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا نہیں جلا۔ یہاں تک کہ ایک قصہ معلوم ہوتا ہے نمرود کو، نمرود کو معلوم ہوتا ہے، تو نمرود آتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون ہے، دیکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہی لیکن آگ نہیں جلی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آتے ہیں، آ کر نمرود سے جو نا جو بادشاہ تھا اس وقت اسے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ نمرود کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے، اس کو موت بھی دیتا ہے۔
نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. تو نمرود ایک شخص کو بلاتا ہے، قتل کرتا ہے، بولتا ہے کہ میں موت دیا. ایک اور شخص کو بلاتا ہے، زندہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا. ایک شخص کو قتل کر دیا، ایک شخص کو زندہ چھوڑ دیا. نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ تَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اے نمرود، یہ جو رب ہے میرا، یہ جو مغرب سے جو ہے نا، یعنی کہ مشرق سے سورج نکالتا ہے. نمرود اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال، جہاں سورج ڈوبتا ہے نا وہاں سے سورج نکال. تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہاں ہار گیا نمرود، وہاں ہار گیا نمرود. یعنی کہ یہاں سے جو ہے نا نمرود کی جو ہے نا زوال شروع ہو گیا. تو یہ جو ہے نا بلکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. یہاں بابل میں سب یہ سب قصہ ہوا، دین کی دعوت دے ابراہیم علیہ السلام، پھر جو ہے نا ان کو آگ میں پھینکا گیا، پھر نمرود کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ سب بابل میں ہوا. پھر اس کے بعد یہاں تک ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بیزار آ گئے لوگوں سے. لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں، بہت کم لوگ ایمان لائے. تو ابراہیم علیہ السلام وہ بابل یہاں اس کے بعد نمرود کے ساتھ جو ہے نا ڈیبیٹ جو ہوتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بابل چھوڑ کے جو ہے نا سیدھا شام کی طرف جاتے ہیں. شام کا جو علاقہ ہے وہاں جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. وہاں کچھ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے نا کس کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستارے کی پوجا کرتے ہیں، لوگ ستارے کی پوجا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کو سمجھا رہے تھے، اب ان کو دین کی دعوت دے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دین کی دعوت ہے. بابل سے نکلے سیدھا شام کو آئے، وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے ستارے کی عبادت کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے لوگوں میں، کہا کہ جو نا ستارہ یہ رب ہو سکتا ہے. ہاں تمام لوگ مانے ہاں یہی رب ہوگا، کیونکہ وہی اس کی عبادت کرتے تھے. جب ستارہ ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جاتا ہے، جو غائب ہوتا ہے، وہ رب کیسا ہوگا، وہ ہمارا رب کیسا بن سکتا ہے، کیونکہ جو غائب ہو گیا. پھر چاند آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، ہمارا رب ہو سکتا ہے. یعنی کہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے. ہاں لوگ نے کہا کہ ہاں یہ چاند رب ہوگا. فلما چاند بھی کیا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو غائب ہونے والا وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. پھر لوگ بولتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ جو غائب ہوگا وہ رب کیسا ہو سکتا ہے. اب پھر سورج آیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سورج ہے نا یہ رب ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا بھی ہے، چاند ستارے سے سب سے بڑا سورج ہے، یہ سورج رب ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ سورج رب ہو سکتا ہے. جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے، غائب ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو غائب ہو جائے گا وہ رب نہیں بن سکتا، وہ نہیں ہو سکتا رب. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ رب وہ نہیں کہ جو غائب ہو جائے، رب وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی جو ہے نا توحید کی دعوت دیتے ہیں. یعنی کہ بابل سے ابراہیم السلام شام کے پاس آئے، وہاں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے. لوگ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا دین کی دعوت دیتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام سے سیدھا مصر کو آتے ہیں. مصر کو آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. جب مصر کو آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو مصر کا اس وقت جو بادشاہ تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بادشاہ دیکھتا تھا کہ اگر کوئی بیوی اچھی ہے کسی کی، تو بادشاہ کیا کرتا، اس کے شوہر کو قتل کرتا، وہ بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت، وہ یہ وہ یہ کام کیا کام کرتا تھا، وہ اگر کسی کی بیوی اچھی ہے تو شوہر کو قتل کرتا تھا، بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام اور سارا ساتھ میں ان کی بیوی، یہ دونوں کہاں جاتی، مصر کو جاتے ہیں. ابراہیم السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ایسا ہے، شوہر کو مار کے بیوی کو رکھ لیتا ہے. تو جب ابراہیم صاحب مصر کے قریب آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، اختی یہ میری بہن ہے. تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، کیونکہ مفسرین نے کہا کہ حوا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی عورت تھی تو وہ کون ہے، سارا علیہ السلام. اجمل نساء الدنیا کہتے ہیں،
سب سے خوبصورت عورت تھی سارہ علیہ السلام. تو سارہ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے نا بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ جو ہے نا ابراہیم السلام کو قتل کر دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے. یا بہن کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی بہن. اسلامی بہن جیسے کہ اسلامی بھائی ہوتا ہے، اسلامی بہن ہے. تو وہ نہیں ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. پھر جو ہے نا بادشاہ پھر بھی کیا کرتا ہے، بولتا ہے کہ سارہ کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام باہر ٹہرتے ہی محل کے باہر، تو سارہ کو جو ہے نا لوگ جو ہے نا بادشاہ کے پاس لے کر جاتے کیونکہ بہت خوبصورت تھے سارہ علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں مصیبت کے وقت نماز، کوئی ٹینشن ہے، بزنس نہیں ہو رہا، کمائی نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو نماز پڑھو. تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کی بیوی کو لے کر چلے گئے تو ابراہیم صاحب نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز میں کھڑے ہوتی ابراہیم صاحب. اب سارہ علیہ السلام جب اندر جاتی ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. کون؟ سارہ. بادشاہ کے بعد جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. پھر بادشاہ کے بعد جاتی ہے کون؟ سارہ علیہ السلام. بادشاہ کے بعد جب جاتی ہے تو سارہ علیہ السلام یہ دعا کرتی کہ فلا تسلط علی کافرا، اللہ تعالیٰ کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرتے. تو یہ بادشاہ جو ہے نا سارہ علیہ السلام کے پاس ہاتھ یہ کرتا ہے، چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. تو سارہ علیہ السلام بدوا دیتی ہیں تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے ہاتھ. پھر بادشاہ بولتا ہے کہ دعا کرو دعا کرو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا تمہارے ساتھ. تو سارہ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ہاتھ صحیح کر دے، تو ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے. پھر یہ بادشاہ جو ہے نا چھونے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہاتھ لمبا کرتا ہے سارہ علیہ السلام کے پاس. پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل کر دے، برباد کر دے. پھر اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے ہاتھ. بعد لوگوں کا ہاتھ شل ہوتا ہے، اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. یعنی کہ سر اس کا بادشاہ کا ہاتھ بھی شل ہو جاتا ہے. پھر بادشاہ بولتا ہے کہ سارہ تم دعا کرو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتے، پھر اس طرح کرنے لگتا ہے. پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتے، بدعا دیتی. پھر اس کے بعد یہ بادشاہ جو نا لوگوں کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ شیطان کو لے کر جاؤ. یہ کس شیطان کو تم لے کر آ گئے میرے پاس؟ کس شیطان کو تم میرے پاس لے کر آئے؟ جب سارہ کو لے کر جاتے ہیں تو اس وقت بادشاہ جو ہے نا سارہ سے کہتا ہے کہ سارہ میں ایک عورت تم کو تحفے میں دیتا ہوں، ایک لونڈی میں تم کو تحفے میں دیتا ہوں. وہ کون ہے؟ ہاجرہ. ہاجرہ علیہ السلام. ہاجرہ جو ابراہیم السلام کی کون بیوی ہے؟ ہاجرہ، ہاجر جسے ہم بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا یعنی کہ یہ بادشاہ جو ہے نا سارہ کو گفٹ میں ایک عورت دیتے ہیں. کون؟ ہاجرہ. ہاجر کو دیتے ہیں. کیوں دیے بادشاہ؟ یہ بادشاہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ بادشاہ جو مورخین جو لکھتے ہیں انہیں بہت خوبصورت عورت تھی. کون؟ سارہ علیہ السلام. بادشاہ چاہتا کہ تم خدمت نہ کرو، تم کام نہ کرو، یہ تمہاری خدمت کرے. یعنی کہ بادشاہ جو ہے نا سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے جو ہے نا یہ ہاجرہ جو ہاجرہ علیہ السلام جو ہے نا ان کو دیتے ہیں. ہاجرہ علیہ السلام جو ہے نا گفٹ میں جو ہے نا ان کو دیتے ہیں. اور یہ سارہ علیہ السلام جو ہاجرہ جو ہے نا ان کو لے کر جو ہے نا مصر کے باہر نکلتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے، نماز ہی میں کھڑے ہوئے. تو ابراہیم السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہوا؟ تو سارہ کہتی کہ نہیں. نماز ہی میں پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بعض مورخین ذکر کرتے ہیں واللہ عالم، پھر ابراہیم السلام نماز جو ہے نا جلدی ختم کر کے جو ہے نا پھر ساتھ میں نکلتے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام.